بھی آپ نے قابو کر لیا. کتنا قحط الرجال تھا؟ کافی دیر ہو گئی. اچھا دوست کی معذرت آ گئی تھی تو ٹھیک ہے. اس لیے میں کہا قحط الرجال اتنا تھا کہ شاہ صاحب کو بھی بلا لیا. شکر ہے ابھی رجال میں شمار ہے آپ کا. ہاں یہ ہے. شروع کریں پھر شمس صاحب آپ پہلے بتائیے کون. جی آج کے پینل میں ایک ڈاکٹر محمد جلال شمس صاحب ہیں جی جو ہمارے ہمبرگ میں مبلغ ہیں اور ترکی زبان کے اسپیشلسٹ. ترکی زبان کے بہت عمدہ ترجمہ کرتے اس میں ترجمے کیے ہوئے ہیں, کتابیں لکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اللہ کے فضل سے. جی اور چودھری آفتاب احمد صاحب ماشاء اللہ. کیا حال ہے آپ کی نواسی کا چوہدری صاحب؟ صاحب بہت آرام ہے نا. بہت آرام. جو آخری دوائی دی ہے نا اس سے بہت آرام آ رہا ہے. آرام سے سلولی بہت اچھا. وہ میں نے دی تھی آخری, پہلی بھی تھی آخری بھی تھی, باقی تو آپ کی بیٹی اپنی طرف سے کر رہی تھی کچھ. ہاں اور آگے سلمان احمد انصاری ہیں, ڈاکٹر لائق انصاری گمبیا کے, ان کے بیٹے ہیں. آپ کے کیا لگتے ہیں اپنا تو بتائیں. میری بیوی کے بھتیجے ہیں. انصاری صاحب بیوی کے بھائی ہیں؟ نہیں اچھا میں ان کا ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی ڈاکٹر لائق انصاری صاحب آپ کی بیگم کے بھائی ہیں ماشاءاللہ. کس نمبر کے؟ یہ ہیں جی چوتھے نمبر کے. اچھا ٹھیک ہے. اور بڑا قابل بچہ ہے یہ ماشاءاللہ. مرزا عبدالرؤف صاحب کے عبدالقدیر صاحب. مرزا عبدالقدیر صاحب کے نواسا ہے نا. جی ہاں. اور شاہ صاحب جی شاہ صاحب ان کا تعارف تو آپ نے نہیں پتا؟ سب نہیں کروا دیں. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے تو تعارف ہے, میں کہ شاہ صاحب خود کروائیں گے زیادہ. صحیح ہے. میرا پا کہ ہم بھائی ہیں. جی ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ کا بھی بھائی میرا اس پاس ہوں یا اگر ان کے بھائی ہیں تو میرے ماموں بنے نا. پھر میں نے ان کا دوسرا تعارف کرا دیا پہلے, اس لحاظ سے ماموں بنتے ہیں آپ. اور ویسے میرے ماموں کے بیٹے بہت لذیذ, بچپن کے ہمارے ساتھ کھیلتے ہوئے ماشاء اللہ. بڑے خوش مزاج انسان ہیں شاہ صاحب, خوش مذاق اور خوش ذوقی پہ شبہ ہے مگر خوش مذاق ضرور ہے. چلیں جی شروع کریں. تو یہ پہلا سوال جرمنی سے ایک احمدی دوست نے بھجوایا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضور نے رمضان المبارک کے درس القرآن میں ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ صرف تفریح کے لیے جانوروں کا شکار کرنا ظلم میں شامل ہے. نہیں میں نے کہا, خام خواہ مجھ پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں لوگ. ہرگز نہیں کہا. میں کہ تفریح کے لیے ایسے جانوروں کو مارنا جو کھانے کے لیے نہیں بلکہ یا سجاوٹ کے لیے ہیں یا ویسے ہی مکروہ ہیں, کوا مارنا اور چیلیں مارنا, میں کہ یہ ظلم ہے. خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے آپ کو کھانے کے لیے. اور ایسے پرندے جو خوبصورتی کے لیے حضرت مسیح السلام نے خود اپنے حضرت مسلم مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو بچپن کے زمانے میں ان سے پوچھا کہ یہ دیکھو یہ تو خوبصورتی کے لیے پرندہ, ہر جانور کھانے کے لیے نہیں ہوتا. یہ بات کہی تھی. اگر سارے اسی طرح سمجھتے ہیں میری باتیں تو اللہ رحم کرے. سمجھے؟ تو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جو جانور نقصان پہنچاتے ہیں, مثلا سور ہیں, فصلوں کو نقصان کرتے ہیں, ان کو مارنا اس غرض سے کہ وہ نقصان سے انسان بچ سکے وہ بھی جائز ہے. تو اس ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکالا ہے, صرف یہ غلط ہے. حضور یہ بھی پوچھنا چاہتے تھے کہ حضور نے اس کے بعد اپنے ایک شکار کا ذکر فرمایا. نہیں وہ چھوڑیں اس بات کو, سوال ہی غلط ہے, میں تو جواب ہی نہیں دوں گا. ہاں حضور مصطفیٰ کمال آتا ترک نے عربی رسم الخط کو بدل کے لاطینی رسم الخط کو رائج کیا تھا. بہت سارے لوگ اس کے مخالف ہیں اور بہت سارے اس کے حق میں ہیں. جو اس کے حق میں ہیں وہ اس کی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاطینی رسم الخط عربی رسم الخط سے زیادہ آسان ہے, اور بہت سارے دلائل دیتے ہیں. میں حضور سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ قرآن کریم تو وحی الہی ہے, اس میں شک نہیں, لیکن یہ رسم الخط جو ہے کیا اس کا بھی وحی الہی کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ وحی الہی کے ابلاغ سے اس کا تعلق ہے. وحی الہی ایسے رسم الخط میں پیش کی جائے کہ اس کے تلفظ میں رسم الخط کی کمزوری کی وجہ سے غلطی نہ ہو.
مثلا ہم نے جب تراجم کیے ہیں تو قرآن کریم کے الفاظ کو دوسری زبانوں میں ڈھال کے وہ بھی ساتھ پیش کیا تاکہ وہ پڑھ بھی سکیں، صرف ترجمہ نہ پڑھیں بس اصل الفاظ بھی پڑھیں۔ ترکی زبان میں بہت دقت پیش آئی جی کہ وہ اپنے رسم الخط میں قرآن کریم کا تلفظ سمجھ سکے، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ بسا اوقات ایسی دقت ہوئی کہ پھر ہم نے خود بعض چیزیں ایجاد کی ان کے لفظوں کے حوالے دے کر کہ آپ وہ لفظ جو پڑھتے ہیں یہ اس طرز پہ پڑھیں، اور اس کے لیے بعض الفابیٹس کے اوپر نشان ڈال کے ان کے مطابق کرنے کی کوشش کی۔ تو اگر تو یہ جو رسم الخط ترکی میں رائج ہے یہ لیٹن ہے، جی ہاں، اس میں بین ہی وہ تمام الفابیٹس ہیں جو عربی میں ہیں اور وہی تلفظات ہیں، تو پھر تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں، تو مجھے پتہ نہیں ہے بہنیں، جی جی اس لیے نقصان تو ہے، وہ عربی پڑھنے سے محروم رہ گئے ہیں، مگر جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں تو عربی الفاظ کے عربی رسم الخط میں پڑھا جاتا ہے، اور مدرسوں میں بھی وہ عربی رسم الخط میں ہی پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ تو صرف یہ ہو گیا کہ ایک فرق پڑ گیا کلاس میں، یعنی ایک کلاس ایسی ہے جس کو عربی رسم الخط سے بالکل بے بہرا ہے، ایک وہ ہے جو اس میں اسپیشلائز کرتی ہے، جو مدرسوں میں پڑھتی ہے۔ ان کے درمیان خلیج سی بن گئی ہے، خیالات میں بھی فرق پڑ رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہاں کی سیاست میں عدم توازن پیدا ہو چکا ہے۔ اگر سب کے لیے قرآن رسم الخط ہوتا اور ترکی بھی اسی رسم الخط میں ہوتی زبان، تو میرے خیال میں یہ جو درمیان میں خلیج حائل ہوئی یہ بھی نہ ہوتی۔ لیکن اب دیکھنا ایک اور بات دیکھنے والی ہے کہ کیا عربی رسم الخط میں ترکی زبان ہمیشہ سے لکھی جاتی تھی؟ نہیں حضور، شروع میں اوئیگر الفابیٹس تھے۔ اوئیگر الفابیٹس بھی مختلف ہیں بعض جگہوں پہ، جی جی، اس لیے جہاں تلفظ کی مشکل پڑتی تھی وہاں کیا کرتے تھے یہ؟ حضور اس زمانے میں اصل میں کتابیں تھیں نہیں، جو پہلی کتاب لکھی گئی وہ عربی رسم الخط میں ہے، اس سے پہلے وہ ہاں، مگر تلفظ تو بولنے کی زبان تو اوئیگر کی طرف پہ تھی نا۔ جی جی، جو ترکی الفاظ میں تلفظات ہیں جی وہ تلفظات تمام تر عربی رسم الخط میں بیان ہو جاتے ہیں؟ نہیں حضور، سارے نہیں ہوتے۔ تو کیا کرتے تھے پھر پہلے؟ ایک لفظ کے مختلف آوازیں ہوتی تھیں، وہ پڑھنے والے کو پتہ لگ جاتا تھا، اندازہ اچھا، کر لیتے تھے۔ اندازہ کر لیتے تھے، مگر وہ لمبے عرصے کے تجربے سے واقف ہو چکے تھے۔ جی جی، ٹھیک ہے، جس طرح اردو والے اردو دان ہیں، عربی رسم الخط ہے مگر بیان ہی وہی نہیں، نہ بیان ہی وہی آوازیں ہیں، اس لیے کچھ فرق تو رہتا ہے، مگر اس کا دور کرنا اتنا مشکل نہیں، کیونکہ وہ زبانی سن کے رفتہ رفتہ اس سے واقفیت ہو جاتی ہے۔ بس ہمارے ہاں عین کا تلفظ نہیں ہے، قاف کا نہیں ہے اردو میں عام، لیکن اب میں نے عام کہا ہے، اس میں عام کہنا چاہیے تھا نا، اردو بول چال میں اب عام نہیں کہتے، عام ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو عربی کے ساتھ جوڑ رکھنے کے باوجود کچھ تلفظات کی دوری رہ جاتی ہے باقی، وہ پھر جب عربی زبان پڑھی جائے، قرآن کریم پڑھا جائے، اس میں درست ہو جاتی ہے، لیکن فاصلے اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ لیکن رومن رسم الخط میں تو بہت فاصلہ پڑ جاتا ہے، جی مشکل پڑ جاتی ہے سب کے لیے۔ فرمائیے۔ میرا ایک سیاسی قسم کا سوال ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ تو یہی سمجھا کرتے تھے آج تک غیر سیاسی شخصیت ہیں۔ حضور، پاکستان میں حالیہ انتخاب کے نتیجہ میں مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کی ہے، ان کی حکومت کی کامیابی کے لیے حضور کچھ نصیحت فرمائیں تھے؟ کن کو؟ آپ کو؟ مسلم لیگ والوں کو۔ انہوں نے میری کیا سننی ہے؟ ان تک میری بات پہنچے بھی تو وہ نظر انداز کریں گے، کیونکہ وہ اپنی طاقت میں ہیں، اپنے زور میں ہیں، اپنے طاقت کے نشے میں ہیں، اس لیے وہ ایک دور بیٹھے آدمی کی ناحق کی بات کی طرف ناحق توجہ کیوں دیں گے؟ ناحق اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا میری بات کو دیکھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک ناحق بات کو سنیں، اس پہ عمل کریں۔ ان کی عقل مانے بھی تو ان کے ماحول کے تقاضے اور ہیں، اس لیے حق ناحق کا فیصلہ اس طرح بدل جایا کرتا ہے۔ میں جو ان کو نصیحت کروں گا وہ ان کے تمام سیاسی تقاضوں کے خلاف ہوگی،
تو کہیں گے یہ خام خواہ بیچ میں بول رہا ہے، یہ ناحق بات ہے، یہ ان معنوں میں کہہ رہا ہوں، سمجھیں؟ تو وہ کیسے مان جائیں گے جو ان کے مفاد کے، ان کو جو اپنا مفاد دکھائی دے رہا ہے اس کے خلاف ہے؟ جو قوم کا مفاد ہے اس کے مطابق ہوگی، اور قوم کے مفاد کو پوچھتا کون ہے؟ یہ تو جھگڑا پاکستان کا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں ان کے متعلق آج ہی بے نظیر صاحبہ کا بیان آیا ہے کہ اس میں اکثریت فرشتوں نے ووٹ ڈالے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ فرشتے نہ ڈالتے تو شیاطین ڈالتے، اور ان کا فرشتے جن کہنا بھی دراصل شیاطین کہنا ہی مراد ہے۔ شیاطین اس لیے نہیں کہا انہوں نے کہ غصہ نہ آ جائے۔ تو جس ملک میں شیاطین ووٹ ڈالتے ہوں وہاں نصیحت کہاں چلے گی؟ اگر یہ امر واقعہ ہے اور نتائج حیرت انگیز ضرور ہیں، بے حد تعجب انگیز ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے نام مٹ گئے جو ہمیشہ سے آیا کرتے تھے اور جو ان کی راہ میں دقت پیدا کر سکتے تھے۔ یہ قطعی بات دکھائی دیتی ہے کہ 2/3 میجارٹی ضرور حاصل کرنی تھی، جس کا مطلب ہے کچھ قانونی رد و بدل ان کے پیش نظر ہے۔ وہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ان حالات میں تبصرے کا تو کوئی محل ہی نہیں، کیونکہ اس کا مطلب پیچھے کوئی ہاتھ ہے، پیچھے کوئی دماغ ہے جو اس کام کو کر رہا ہے۔ وہ قاضی صاحب جو ہیں، قاضی حسین صاحب، وہ پہلے تو صدر پر اعتماد کرتے ہوئے خوب اچھل رہے تھے، اور جو منشائے محل سمجھتے تھے، محلات صدر کا جو منشا سمجھتے تھے، اس کے مطلب ریلیاں کرتے اور یہ کہتے انتخاب کوئی نہ ہو، یہ پہلے احتساب ہو، لیکن فیصلہ کن طاقتیں معلوم ہوتے کوئی اور تھیں۔ چنانچہ ان کی ساری ریلیاں بیکار گئیں، اور بالآخر وہ انتخاب ہوئے وقت کے اوپر ہوئے۔ ایک مقصد ممکن ہے اس جدوجہد کا ایسا ہو جو حاصل ہو گیا ہو، وہ یہ ہے کہ اگر ایسا شخص جس کے متعلق سارا زمانہ جانتا ہو کہ اس کے صدر صاحب سے بہت گہرے تعلقات ہیں، جن کے متعلق اخباروں میں یہ ہوں یا نہ ہوں، اخباروں میں یہ خبریں چھپتی رہی ہوں کہ ان کی آپس کی باتیں بھی ریکارڈ ہوئی ہیں، صدر کے وعدے بھی ہیں ان سے، انہوں نے یہ بھی صدر سے کہا پرائیویٹ نجی گفتگو میں کہ مروانا دینا ہمیں، سوال ہی نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، تم فکر نہ کرو۔ جس کے متعلق یہ باتیں اخباروں میں چھپتی ہوں اور زبان زدام ہوں، ان کے متعلق یہ تبصرہ کرنا بعض لوگوں کا کہ یہ صدر کی آواز ہیں، یہ ہوں یا نہ ہوں، ہمیں دور بیٹھے تو پتہ نہیں، مگر اس احتمال کو قطعاً رد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ آواز جو تھی جو اثر ڈال رہی تھی، اس کے برعکس چیز دکھائی دی۔ اس آواز سے یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ صدر نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں، وہ عوام کی رائے عامہ کو یہ تیار کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ انتخاب بغیر احتساب کے ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ صاحب لگے ہوئے تھے اس کام پر۔ لیکن یہ تو ناکام ہوئی بات، اور بڑی قطعیت کے ساتھ صدر کے محل نے انکار کیا کہ نہ ہمارا تعلق، ہمیں انتخاب ضرور کروانے ہیں۔ لیکن اس وقت کیا جب کہ باقی پارٹیوں کے لیے تاخیر ہو چکی تھی اس بات میں۔ اگر شروع سے پارٹیاں یہ تاثر لے کر بیٹھی ہوں کہ یہ صاحب صدر کی آواز ہیں، تو ہرگز بعید نہیں کہ ان کے انتخاب کی تیاریاں اس وجہ سے متاثر ہو جائیں۔ وہ کہیں تماشا ہے، کھیل ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، اور وہ کچھ بھی نہ ہونے کے خیال سے بیٹھی رہیں۔ جب اعلان ہو تو اتنا تھوڑا وقت رہ جائے کہ پھر ان کے لیے وہ تیاری ممکن نہ رہی ہو۔ یہ چیز تو بڑی واضح دکھائی دی ہے، واقعتاً ایسا ہوا ہے۔ بہت سی پارٹیاں ایسی تھیں جو اس امید پر، اس آواز کے نتیجے میں اس امید پر کہ یہ تو خام خواہ کی ایک نورہ کشتی ہو رہی ہے، تماشے ہو رہے ہیں، ہونا ہمانا کچھ نہیں، آرام سے بیٹھی رہی ہوں گی۔
اور جب یہ اعلان ہوا بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہ ہو کے رہے گا اور فوج تیار ہو گئی ہے، تو اتنے تھوڑے دن رہ گئے تھے کہ اس میں ہمارے جیسے ملک میں سیاسی شعور کو بیدار کرنا اس تھوڑے سے عرصے میں اور عوام کو حرکت میں لے آنا یہ بہت مشکل کام تھا. اس لیے جس کو کہتے ہیں ٹرن آؤٹ کم ہوا، عوام نے رد کر دیا سیاست. یہ جھوٹ ہے، ہمارے عوام بیچارے اتنی سوچوں والے ہیں ہی نہیں کہ رد کریں یا قبول کریں، اپنے مفادات دیکھنے ہیں، پارٹیاں بنانی ہیں. جو سست رفتار معاشرہ اور سست رفتار قوم ان معنوں میں کہ وہ اب زمانے سے کچھ پیچھے رہ گئی ہے، ایسی قوم جس کی پکی سڑکوں پر تیز رفتار کاریں بھی چلتی ہیں اور گڈھے بھی چلتے ہیں، اور گھوڑا گاڑیاں یعنی ٹانگیں تو ہیں ہی، گدھا گاڑیاں بھی لمبے لمبے بانس ڈالے ہوئے رات کو بھی بغیر روشنی کی چلتی ہیں. ایسی سڑک پر چلنا، جنہوں نے کار چلائی ہو، میں چلاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنا پہلے ہمیں ہارن بجانا پڑتا تھا یا روشنیوں کی وار جلا کر ان کو بتانا پڑتا تھا کہ آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. بعض دور سے بھی نظر آ رہے ہیں، ان کو آواز شاید پہنچتی بھی نہ ہو تو لوگ ہارن بجانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے ہٹتے ہٹتے وقت لگتا ہے. ایک گدھا گاڑی نے اپنے پہلو بدلنا ہے اور پھر ایک بیل نے اپنا رستہ بدلنا ہے، آسان کام نہیں. تو یہ چیزیں اگرچہ جانوروں سے تعلق رکھتی ہیں مگر قوم کے مزاج سے بھی تعلق رکھتی ہیں. قوم سست رو ہے، اس کو عادت نہیں تیز رد عمل دکھائے. اور دیہات میں خاص طور پر، شہروں میں تو ہو جاتا ہے رد عمل، لیکن دیہات میں سارے عوام الناس کو، جن کو اردو میں کالا نام بھی کہتے ہیں، عوام کالا نام، ان بیچاروں کو تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے مہم چلانی پڑتی ہے، آندھیاں لانی پڑتی ہیں، ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے، سائیکلونز چلتے ہیں، تب جا کر وہ عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں. میرے خیال میں اس کی کمی ہے. اس پہلو سے اگر یہ بات درست ہے تو یا اتفاقاً ہوا ہے کہ ان کی بات نہیں مانی عوام نے اور لوگوں نے یعنی حکومت نے یہ ان کو کہا ہی نہیں تھا، اپنی طرف سے لگے ہوئے تھے، یا گہرا مقصد یہ تھا کہ سیاسی شعور کو بیدار ہونے کا موقع نہ دیا جائے اور اس عرصے میں جو کچھ ہم نے کروانا کروا لیں. اگر یہ بات درست ہے تو پھر رائے پوچھنے کا مطلب ہی کوئی نہیں. مجھے کیا پتا کہ ان کی سوچیں کیا ہیں جنہوں نے کروایا سب کچھ. وہ صدر سے بالا ہستیاں ہیں. اب وہی قاضی صاحب بڑی چلاکی کے ساتھ آج ایک بات کر گئے ہیں. چلاکی تو ان کی داخل ہے بڑی سخت. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پہلے کہہ رہے تھے 20% سے زیادہ ہو گئی نہیں، اور اپنے نام کریڈٹ لینے کے لیے یہ اعلان کر رہے تھے، اے عوام الناس 80% گھروں میں بیٹھے رہو، 20% جاؤ. ایسا احمقانہ اعلان ہے. عوام کو کیا پتا کہ کتنی فیصد پوری ہوگی. میں جاؤں گا تو 80% بگڑے گی یا ٹھیک ہوگی. اس فیصد کے حساب سے تو عوام الناس اندازہ لگا سکتے ہی نہیں. اگر حکم بھی مان جائے قاضی صاحب کا تو اس پر عمل ممکن ہی نہیں. جب بعد میں حکومت کی طرف سے شروع میں اعلان ہوئے کہ ووٹ قریباً 20% پڑے ہیں، اس وقت بات کی سمجھ آئی کہ قاضی صاحب کا واسطہ کسی فیصلہ کن دماغ سے ضرور تھا. الہام سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ مشرف کیے گئے ہوں کبھی. جو منکر ہیں اس بات کے کہ اب زمانے میں اللہ تعالیٰ کسی سے کلام کر سکتا ہے، تو ان کا الہام قصر صدارت سے اترتا ہوگا یا کسی اور صاحب امر کی طرف سے اترتا ہوگا جو دنیا کا صاحب امر ہے. تو اس وقت جب شروع کے اعلان ہوئے اس وقت مجھے بات سمجھ آئی کہ قاضی صاحب جو فیصد کی بات کر رہے ہیں بظاہر بڑی احمقانہ بات ہے. ایک کھلے بندوں بار بار اعلان فرما رہے ہیں، قاضی حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو عامت الناس 80% گھر بیٹھے رہیں، 20% چلے جائیں. وہ احمقانہ سے زیادہ وہ شاطرانہ تھا. یعنی اس میں چال چلی جا رہی تھی. وہ یہ چال تھی کہ یہ میرا یہ ہو جائے، نام ہو جائے گا کہ اتنا صحیح اندازہ.
اور میرا یہ اثر پڑ جائے گا. قوم تو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ساری. اس 20% ووٹ والے جو منتخب لوگ ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب میرے حکم پر 80% گھر بیٹھے رہے تو 80% میرے ساتھ ہے. تو اس لحاظ سے وہ ان آمد و ناس ان کے آمد و ناس بن جاتے ہیں. لیکن اس دوران ان کو محسوس ہوا کہ بات ہاتھ سے نکل رہی ہے. 20% رکھتے ہوئے ہماری مرضی کے آدمی سارے آئیں گے نہیں. چنانچہ وہاں جو جادوگری کے ووٹ نکلے اس کی طرف اشارہ کیے بے نظیر نے کہ وہ فرشتوں نے ووٹ ڈالے ہیں. ایک چٹھا صاحب کا بیان تھا کہ ایک میں جانتا ہوں ایک جگہ کل ووٹ 600 تھے اور پرچیوں میں سے 1000 نکلے. تو یہ جو تماشے ہوتے ہیں یہ بہت گہری بات ہے. اور انہوں نے آج وہ بات اپنی چلاکی سے یوں بیان کی ہے کہ یہ جو اتنے فیصد ان کو ووٹ ملی اور اتنے فیصد ہو گئے ہیں یہ کرامت ہے. اور سمجھیں کرامت کیا سمجھیں؟ کرامت والے وہ فرشتے ہی ہے نا. نہیں. ہمارے جو آرمی کے چیف سٹاف ہیں جو کمانڈر ان چیف ہیں ان کا نام جہانگیر کرامت ہے. سمجھے؟ تو اس ظالم نے یہ تاثر دیا ہے. ڈرپوک بھی بڑا سخت ہے اور بہادر بھی بنتا ہے اور چلاک بھی. تو ایک لفظ کرامت میں یہ اپنی کرامت دکھا گئے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیوقوفوں پیچھے فوج ہے اور کمانڈر ان چیف صاحب کے حکم سے سب کچھ ہوا ہے. جرأت سے الزام نہیں لگا سکتے. پہلے صدر کی طرف دیکھتے رہے, صدر کی نمائندگی کرتے رہے, بعد میں انہوں نے خیال کیا ہے کہ الٹ پلٹ ہو گئی, پیچھے کوئی اور تھا اور اس پچھلے کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے, اس لیے یہ فرما دیا کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ کرامت ہے. سمجھ گئے ہیں آپ؟ جہاں کرامتیں ہو رہی ہیں میں کیا کہوں, میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں کہ کیا ہوگا. یہ جانتا ہوں کہ ایک کرامت حقیقی بھی ہے جو اوپر سے اترتی ہے. اس کے سامنے ساری کرامتیں دنیا کی برباد ہو جایا کرتی ہیں, کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو اللہ بہتر جانتے ہیں. ہم دعائیں کرتے ہیں, سب دعائیں کریں کہ خدا اب اپنی کرامت دکھائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, شکریہ. فرمائیے. جو یہ سوال شوال کے روزوں کے متعلق ہے, اس سوال کے 2 حصے ہیں. پانی کا, ہاں جی. سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ یہ شوال کے جو روزے رکھنے ہوتے ہیں 6, یہ اسی 6 دنوں پہ رکھنے چاہیے جو عید کے فوراً بعد آتے ہیں, یا شوال کے کسی بھی 6 دنوں میں؟ عید کا ناغا پھر 6. اچھا. سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے رمضان کے کوئی روزے مس کر لیے ہوں تو وہ شوال کے روزے اس کے نہیں رکھے جا سکتے. پھر اچھا, رکھ نہیں سکتا. یہ نفلی ہیں, وہ پہلے اپنے وہ پورے کرے, وہ رمضان کے کھاتے میں جائیں گے, پھر شوال کے کھاتے میں نہیں جا سکتے. بیک فور دونوں جگہ نہیں کاؤنٹ ہوں گے. حضرت شاہ صاحب فرمائیے, آپ کو پتا ہے ان کے ابا جان کا نام کیا تھا؟ ہلکا سا آپ اٹکے ہوئے تھے, اس لیے مجھے خیال آیا اچانک کہ شاید آپ کو نہیں پتا. میرے سب سے بڑے ماموں تھے سید ولی اللہ شاہ صاحب, اس کے بعد نمبر 2 تھے سید حبیب اللہ شاہ صاحب, پھر نمبر 3 ان کے ابا تھے سید عزیز اللہ شاہ صاحب. یہ سب اسی وزن پہ چل رہے تھے. پھر سید محمود اللہ شاہ صاحب, آخری وزن پھر بدلا ہے سید عبد الرزاق شاہ صاحب. یہی ہے نا سب. ہاں, تو وہاں جا کے یہ اللہ کا وزن ٹوٹا, مگر ان کے ابا سید عزیز اللہ شاہ صاحب بیچ میں تھے 5 بھائیوں کے, این بیچ میں. جی ہاں ٹھیک, چلیں. اللہ تعالیٰ کا وجود ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا. کیا روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنا وجود یعنی چہرہ دکھائیں گے؟ چہرہ کیسا ہے خدا تعالیٰ کا؟ محدود. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اپنا چہرہ دکھایا, وہ بے ہوش ہو گئے. اچھا, نہیں دیکھ سکے چہرہ. آپ کو ابھی تک ہوش نہیں آئی؟ میرا کہنے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے, آپ کو ابھی تک ہوش نہیں آئی, ابھی بھی آپ چہرہ دیکھ رہی ہیں. دنیا ختم ہو جائے گی, میرا مطلب کہنا ہے جب قیامت آ جائے گی. بات سنیں حضرت شاہ صاحب, آپ کس دنیا میں بس رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کا چہرہ ان معنوں میں کہ انسان جو انسان کا چہرہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ چہرہ محدود ہوتا ہے. تو قیامت والے دن بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. نہیں، چہرہ ہے ہی نہیں، تو ان معنوں میں چہرہ ہی نہیں ہے. نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بات سنیں نا، جی اللہ تعالیٰ آپ کو روزانہ ساری کائنات میں جلوہ گر دکھائی دیتا ہے، اور کچھ نہیں. تو بی بی سیز کی جو سیریز ہوتی ہیں جانوروں کی اور ان کے عجائب، ان پر اگر غور کر کے آپ دیکھیں تو حیران کن ہے، ناممکن ہے کہ بغیر پرفیکٹ ڈیزائنر کی یہ ساری چیزیں اس طرح وجود میں آ گئی ہوں. چھوٹے سے چھوٹے جانور کو وہ تمام تر طاقتیں دی گئی ہیں جس کا خالق یقیناً وہ خود نہیں ہے، اور یہی قرآن نے دی ہے. یعنی ایسے کیموفلاج کے انتظام ہیں کہ ایک جانور عام دوسرے رنگ میں پھر رہا ہے، جہاں اس نے محسوس کیا شکار کی خاطر کہ مجھے کیموفلاج کرنا چاہیے، جہاں حملہ آور سے بچنے کے لیے کرنا ہو، تو وہیں اس کے اپنے جسم میں سے رنگ بدلتا ہے اپنے، اور بین ہی اس ماحول کے مطابق ڈھل جاتا ہے جو اس ماحول میں وہ کھڑا ہے. ماحول اور ہو تو اس کا کیموفلاج اور ہو جائے گا، اس کے اسپاٹس بدل جائیں گے. اب یہ چیز کوئی دنیا کے سائنسدان جتنا مرضی زور لگائے ایوولوشن کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتا. اس جانور کو جس کا دماغ اتنا چھوٹا ہے کہ بالکل بے حیثیت، اس کو اپنے کیموفلاج کے متعلق اتنی پرفیکشن کیسے حاصل ہوئی، اور وہ اندرونی نظام جو سیلولر نظام ہے اس پر یہ کانشیس کنٹرول کیسے ہوا جو انسان کو بھی نہیں ہے. بالارادہ اس کا اپنے اندرونی نظام کے اوپر اتنا مضبوط ہاتھ پڑا ہو کہ جب چاہے جس طرح چاہے اس کے رنگ بدل دے. یہ چیز جو ہے یہ ابتدائی حالت کے جانوروں میں پائی جاتی ہے، اور جہاں تک ان کا نظام ہے کیڑیوں وغیرہ کا، اس کو آپ دیکھیں تو عقل دنگ رہ جائے گی. کس طرح انہوں نے ایئر کنڈیشننگ کے انتظام کیے ہوئے اپنے، کس طرح یہ خوراک کاٹنے کے لیے ان کو درانتیاں دی ہوئی ہیں اور پتے باقاعدہ اس طرح وہ کاٹتے ہیں، اور پھر اس کو برابر چوکور ٹکڑے کر کر کے پھر وہ لے جاتے ہیں بڑی بڑی باریک راہوں سے گزرتے ہوئے، خوشتناک رستوں سے گزرتے ہوئے آخر اندر پہنچا دیتے ہیں. وہاں پھر وہ فنگس ہے جس فنگس کے ذریعے یہ گلتا ہے، اس فنگس کا انتظام کرتے ہیں یہ کیڑے خود، کہ وہاں وہ فنگس پہنچے جس فنگس کے ساتھ یہ خوراک بنے گی. پھر یہ فنگس لگ کر اس کو اس خوراک میں تبدیل کرتی ہے جس کو کیڑے اور خصوصاً کیڑوں کے بچے کھا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ٹیمپریچر جتنا رکھنا ضروری ہے، وہ ٹیمپریچر بین ہی اتنا ٹیمپریچر یہ کنٹرول کرتے ہیں. اور ایسی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں جن سے ہوا چلتی ہے اس طرح کہ گرمیوں میں اس کو ٹھنڈا رکھے اور گرمیوں میں اتنا ہی اس کو تنگ کر دیں گے. جتنی ضرورت ہے بین ہی اتنا ٹیمپریچر یہ کنٹرول کر رہے ہیں. وہ کس نے ان کے دماغ میں بات ڈالی ہے؟ کس ایوولوشن کے ذریعے ان کو بیرونی دنیا کا کنٹرول اور یہ تھرموسٹیٹ مشینیں مل گئی ہوں جو ان کے اختیار میں ہوں، پتہ ہو کہ کتنا ٹیمپریچر چاہیے بچوں کے لیے، انڈوں کی پرواخت کے لیے، اور پھر کیسے وہ اس کو مینٹین کیا جائے. یہ جو بظاہر اندھا کیڑا ہے یعنی ٹرمائٹس، ان کا جو بلڈنگ کا نظام ہے وہ آج تک سائنسدانوں کو مبہوت کیے ہوئے ہے. کہتے ہیں ناممکن نظر آتا ہے کہ ایسا واقعہ ہو جائے. ان کے بڑے اونچے اونچے گھر ہوتے ہیں صحراؤں میں، اور چمنیاں ہیں ایک طرف سے ہوا کے رستے ہیں، اور جب ٹیمپریچر 140-50 تک پہنچ جاتا ہے صحرا میں، تو جو کمرے ان کے بچوں کے لیے اپنی خوراک کے لیے ہیں وہاں ٹیمپریچر بین ہی اتنا رہتا ہے جو ان کو چاہیے، 80 یا 90 جو بھی ہے. اور اس ایئر کنڈیشننگ میں کوئی فیلیور نہیں ہے، انسانی ایئر کنڈیشن میں ہو جاتا ہے، اور اندر پرفیکٹ ٹھنڈ کا وہ پورا انتظام ہے.
یہ بلڈ کرتے ہیں. ہر کیڑا جو بلڈ کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کتنا سوراخ رکھنا ہے, ہوا کا رخ کون سا ہے, اور نمی رکھنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں. یہ سارے کاروبار کیا انہوں نے خود اپنے دماغ سے ایجاد کیے تھے؟ ایوولوشن تو یہ بنا سکتی نہیں ہے, کیونکہ ایوولوشن کا جن اس وقت تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں ہے. جو ایوولوشن کا مضمون سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایوولوشن کے کاروبار نہیں ہے یہ, کیونکہ ایوولوشن سیلولر چینج نہیں کرتی. انسانی خلیوں میں جو اندرونی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے اور قوانین ہیں. ایوولوشن صرف بیرونی طور پر کانٹ چھانٹ کرتی ہے. جب باڑیں اگ جائیں تو اس کی کٹائی کریں, تو یہ ایوولوشن کا کام اس سے زیادہ نہیں ہے. باڑیں اگانے کا نظام ایوولوشن سے تعلق نہیں رکھتا. وہ سلیکٹ کرے گی اندھے طریقے پر. گرم موسم میں وہ جانور زندہ رہیں گے جو اتنی حد تک گرمی برداشت کرنے کے اتفاقاً اہل ہو گئے. یہ ہے, اس سے زیادہ ایوولوشن ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتی. وہ جانور جو ایسی کلائمیٹ میں ہوں جہاں ان کی زندگی, ان کی بقا ممکن نہ ہو, ان کے لیے اندرونی تبدیلیاں کر کے اس کلائمیٹ کے مطابق ہو جانا, یہ ایوولوشن کے بس کی بات نہیں ہے. اب سمجھے؟ تبھی قرآن کریم کی ایک صورت وقف ہے اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اس طرح یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, کیا وہ خود اس کے خالق ہیں یا کوئی اور خالق ہے؟ ہم ہیں جو خالق ہیں. ایک موقع پر یہ بڑا وزنی سوال ہے جس کا بوجھ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں دہریوں کے اوپر, کہ تم یہ بتاؤ کہ تم بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے یا خود اپنے خالق ہو. یہ بہت گہرا سوال ہے. بغیر کسی چیز کے پیدا ہونا اس لیے کہ یہ قطعی حقیقت ہے, دنیا کا ہر سائنسدان مانتا ہے کہ ہم ادنا سے اعلیٰ کی طرف ارتقاء کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. اور زمین اپنی ابتدائی حالت میں اس قابل ہی نہیں تھی کہ زندگی یہاں پنپے. اور اگر اور بھی پیچھے چلے جائیں تو بلیک ہول تک جانے کے بعد کلیت الخلا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بغیر کسی چیز کے وجود میں آ گئے ہو, کوئی مادہ ہی نہیں تمہارا اور تم وجود میں آ گئے ہو. یہ تو ناممکن ہے. یا پھر تم خالق ہو اپنے, خالق تو ہونا ضروری ہے, تم خالق نہیں ہو, تو تیسرا رستہ کون سا رہ جاتا ہے باقی؟ تو جہاں تک خدا تعالیٰ کا چہرہ ہے, یہ چہرہ ہے جو دکھائی دیتا ہے, یہی چہرہ ہے جو زیادہ شان کے ساتھ, زیادہ وضاحت کے ساتھ ایسا دکھائی دے گا کہ وہ جو یہاں اندھے ہیں وہاں اور معنوں میں اندھے رہیں گے, مگر خدا تعالیٰ کے قرب کو اور حقیقت کو محسوس کر لیں گے. ٹھیک ہے. سوال اس لیے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آسمان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. جب دونوں ہاتھوں کا ذکر آیا تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ شاید ایٹ دی اینڈ آف دس ورلڈ, یوم قیامت, اگر شاہ صاحب آپ نے اپنی دونوں آنکھوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لٹریچر پڑھا ہوتا یا اس موضوع پر تفاسیر پر نظر ڈالی ہوتی تو یہ سوال ہی نہ اٹھتا. یہ سوال آریوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلے پر اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے اٹھایا تھا. اس لیے استغفار کریں, یہ سال بھی وہی ہے جس میں لیکھ رام مارا گیا تھا. سمجھے ہے نا؟ اس نے تمسخر میں سوال اٹھایا کہ دونوں ہاتھ خدا کے ہاتھ ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تمہیں عربی کا سمجھ کوئی نہیں, عقل کوئی نہیں. عید کا لفظ قرآن کریم میں قوت کے اظہار کے لیے اور ہر زبان میں موجود ہے اس پہلو سے کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا. بادشاہ جب کہتا ہے میں اسے ہاتھ سے پکڑوں گا تو مراد یہ نہیں کہ خود جا کے ہاتھ ڈال دے گا, مطلب میری طاقت ہے کہ میں اس کو پکڑ سکوں. تو دونوں ہاتھوں سے مراد یہ ہے اس کے روحانی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی اور دنیاوی پہلو کے پیش نظر رکھتے ہوئے
جو میری صفات ہیں ان دونوں پہلوؤں سے کسی کو مکمل کرنے کی، وہ تمام صفات میں نے انسان کی تخلیق میں استعمال کی ہیں. ٹھیک ہے؟ ویسے ڈرنے کی بات نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا نعوذ باللہ من ذالک. ویسے میں نے ذکر کر دیا لوگوں دنیا کو پتہ چل جائے کہ اتفاق ایسا ہے کہ وہ سوال جو 100 سال پہلے، اس سے کچھ دیر پہلے لیکھرام نے اٹھایا تھا، آج تک بھی بعض لوگوں کو علم ہی نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اس لیے حضرت مسیح السلام کی کتب کے مطالعے کی طرف زور دیں، توجہ کریں. ٹھیک ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ استنبول یقیناً فتح ہوگا مسلمانوں کے ہاتھوں. ہم تو استنبول پڑھا کرتے تھے. استنبول ہے یا اردو میں استنبول کہتے ہیں، ویسے عربی میں تو ترکی زبان میں تو استنبول کہتے ہیں. ہاں، اردو میں بھی استنبول ہی کہتے ہیں. جی استنبول. تو استنبول کس میں کہتے ہیں؟ پھر میرا تلفظ غلط ہے. جی استنبول ہی ہے نا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں لَتُفْتَحَنَّ الْقَسْطُنْطِینِیَّۃُ فَلَنِعْمَ الْأَمِیرُ أَمِیرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَیشُ ذَلِکَ الْجَیشُ. اور جیسا کہ معلوم ہے کہ سلطان محمد فاتح کے ذریعہ استنبول فتح ہوا، لیکن بعض لوگ تنقید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس حدیث کے مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو مروا دیا تھا، سب کو بہت چھوٹی عمر میں قتل کروا دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث کب کی ہے، کب ایجاد ہوئی ہے؟ یہ تو حضور میرے علم میں نہیں معین. ہاں، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. اس قسم کی جو حدیثیں ہیں وہ اکثر 5ویں 6ٹھی صدی میں ایجاد ہوئی ہیں. جہاں تک قطعی طور پر قسطنطنیہ کی فتح کا تعلق ہے، اس کے متعلق جو قابل اعتماد روایت ہے وہ جنگ خندق کی ہے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نعم الامیر اور اس قسم کی باتیں. آپ نے ایک جب ضرب لگائی تو فرمایا کہ مجھے وہ بازنطین امپائر جو ہے قسطنطنیہ جس کا مرکز تھا، اس کے محلات کی چابیاں بھی عطا کی گئی ہیں. تو یہ ایک پیشگوئی ایسی حالت میں تھی جب کہ زندگی اور موت کے سوال میں سارے مدینے کے لوگ لٹکے ہوئے تھے، خصوصاً مسلمان، بلکہ مسلمانوں ہی کے لیے زیادہ خطرہ تھا. ہنگامے میں دوسروں کو بھی نقصان پہنچ جایا کرتا ہے، باقی مدینے والے بھی خائف تھے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے متعلق یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ کلیتاً صفایا کر دیا جائے، کچھ بھی ایک وجود بھی باقی نہ چھوڑا جائے. ایسے حالت میں جب کہ فاقے پڑ رہے تھے اور خندق کھودی جا رہی تھی اور 1 میل خندق کھودنی تھی، اور جیش جو تیار ہو رہے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ تیاری کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے جلدی تیار ہو رہے تھے. ایسے موقع پر جبکہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکنے میں موت کا پہلو غالب تھا زندگی کا کم، اس وقت یہ پیشگوئی فرمائی ہے. اندازہ کریں کیسی حیرت انگیز پیشگوئی ہے. یہ اپنی شان سے پوری ہو گئی. اس لیے جس نے بھی وہ چیزیں زائد ڈال دی گئی ہیں بیچ میں، میرے تو خیر ڈالی ہوئی، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ پھر وہ ذمہ دار ہے، وہ جواب دہ ہوگا. وہ حدیث نہ ہو فرض کریں، بالکل میں ابھی قطعیت سے تو نہیں کہہ سکتا، نظر آتا ہے مجھے کہ نہیں ہے، مگر اگر وہ نہ ہو تو ایک ذرہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی شان پر فرق نہیں پڑتا. وہ یہ پیشگوئی ہے، ہو تو کچھ میل آ جاتی ہے، وہی میل ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس لیے میں متردد ہوں اس کو قبول کرنے سے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے متعلق یہ فرمائیں جو ظلم کے لحاظ سے اس حد تک پہنچ جائے کہ اپنے بھائیوں کو قتل کروا دے. اس شخص کے متعلق یہ کہ نعم الامیر ہے، وہ یہ تردد ہے اس کو بات کو ماننے میں. لیکن اگر فرض کریں بے فرض محال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہوں، تو پھر محققین کو یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ ان کے بھائیوں کا رویہ کیا تھا، اور پھر اگر اس ثابت ہو جائے کہ ان کا قتل جسٹیفائڈ تھا، ان کا قتل برحق تھا،
تو پھر یہ حدیث بھی قابل قبول ہوگی اور پھر وہ اعتراض اٹھ جاتا ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. حضور اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ مجھے تو بہت پسند آیا. بعض احباب کہتے ہیں کہ ابھی اس کی استنبول کی مانوی فتح ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ میرا خیال یہ ہے کہ خلافت احمدیہ کے ذریعے دوبارہ فتح ہوگا. ہاں وہ تو ذوقی باتیں ہیں نا، جب ہوں گی تو پھر دیکھیں گے. پھر ایک استنبول تو نہیں فتح ہونا، کتنے استنبول فتح ہوں گے. ٹھیک ہے چلیں. حضور ان انتخابات میں وہ جسمانی مراد نہیں، دل ان کے فتح ہوں، یہ مراد ہے. ان کے ذہن، ان کے دلوں پر وہ اسلام قبضہ کرے گا جو احمدیت حق برحق سمجھتی ہے. سمجھیے حضور ان انتخابات میں مولویوں کو بالعموم شکست پھٹے نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضور نے جو مباہلہ کا چیلنج دیا تھا، مولویوں کی یہ شکست اس چیلنج کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے. مجھے تو نہیں ہوتی ابھی. جو میں نے چیلنج دیا تھا، جو دعا ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ احمدیوں کو متنبہ کیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے لقموں پہ راضی نہ ہو جا کریں کہ اللہ میں کہہ دیں بس جو تم نے کرنا تھا کر دیا الحمدللہ. انتظار کریں. وہ نشان جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ شان سے ظاہر ہونے والا نشان ہونا چاہیے. اگر دعائیں قبول ہو جائیں ہماری تو پھر اس ایک دو مولوی کے ہارنے سے بات نہیں بنے گی. مولویوں کی قسمت میں مقدر میں وہ رسوائی آئے گی جس کے مطابق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تیرا بھی کچھ نہیں ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ملامت آنے والی ہے. اتنی سی بات سے ہو جائے گی بات جو آپ کہہ رہے ہیں. ہرگز نہیں. اور یہی وہ مضمون ہے جو ایک صاحب نے رویا میں دیکھا اور مجھے لکھا، اور یہ مباہلے سے پہلے ان صاحب نے رویا دیکھی تھی. اور وہ ایسے صاحب ہیں جن کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی. انہوں نے کہ کوئی مباہلہ ہونے والا ہے اور کوئی واقعہ ہوگا اس طرح. انہوں نے رویا میں دیکھا کہ ایک مولوی کھڑا ہے بڑے تمطراق کے ساتھ. جو آگے دلچسپ بات ہے وہ میں آگے بتاؤں گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تائیدی نشان ہے. بڑے تمطراق سے کھڑا ہے اور تانے کے طور پر وہ یہ کہتا ہے جو خدا کے ہیں انہیں للکارنا اچھا نہیں، اور للکار رہے ساتھ. ان کو صاحب کو جو سن رہے ہیں ان کو بڑی تکلیف پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. اتنے میں حضرت مسیح السلام ظاہر ہوتے ہیں، یعنی وقتی طور پر جیسے کشفن ظاہر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دیکھ کے وہی کہتا ہے کہ جو خدا کے ہیں انہیں للکارنا اچھا نہیں. ہم اسلام خاموش رہتے ہیں. پھر کہتا ہے پھر اچانک اس کی طرف دیکھتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کہتے ہیں ہاتھ شیروں پر نہ ڈال ہے روبہ زار و نزار، روبہ نہ روبہ کار، یا یہ زار و نزار، اور غائب ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد لوگ کوئی بس آئی اور مولوی کو لے کے چلی گئی ہے. اور پھر وہ رویا ان کی ایک اور چھوٹا سا حصہ ہے، پھر وہ ختم ہو گئی. جو اصل بات ہے عجیب وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کا مولوی قتل ہوا ہے، بم سے اڑا ہے، اس کی کبھی انہوں نے تصویر بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی. ان کو پتہ نہیں تھا وہ کیسا ہے. جب مباہلے کے دوسرے دن یا تیسرے دن وہ مولوی بم سے اڑ گیا، اس کی تصویر چھپی تو کہتے میں حیران رہ گیا، میں اچھل پڑا. حلفیہ بیان ہے کہ 100% یہ وہی شخص ہے جو وہاں کھڑا تھا اور جو کہہ رہا تھا، جس کو مسلم نے کہا لٹ کے ہاتھ شیروں پر نہ ڈال ہے روبہ نہ روبہ کار. تو یہ مباہلے کی تائید بھی تھی کہ یہ مباہلہ اپنی طرف سے نہیں کیا جا رہا، الہی تائید سے ہو رہا ہے، اور جلد تم نشان بھی دیکھ لو گے. اور اس نے وہ نشان دیکھا اور اس کی گواہی لکھ کر مجھے بھیجی ہے. اور بھی بہت سے اس قسم کے نشانات ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں، جو اپنی ذات میں بولتے ہیں کہ ہاں یہ برحق بات ہے. تو ایک مولوی کا ہار جانا، 10 مولویوں کا ہار جانا تو کچھ بھی نہیں. جو جیتے ہیں وہ بھی تو بغلیں بجائیں گے. یہی طارق جو بچ گیا ہے، جس کے پیچھے سے سارا گوشت اڑ گیا ہے، وہ مرکزی سیٹ پہ ہار کے صوبائی میں جیت گیا ہے، اور بہت چھوڑ ڈالا گیا ہے اس پر کہ دیکھو ہم
میرے ساتھ ہیں ابھی بھی عوام الناس. تو 2-4 مولوی منظور چوٹی بھی سنے جیت گیا ہے, پتہ نہیں کہ سالم بولا نہیں, الگ بہتر جانتا ہے. مگر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس مبالغے میں یا اس جیت گئے ہیں اس الیکشن میں, وہ زیادہ بد انجام کو پہنچیں گے, یہ مجھے یقین ہے. آپ دیکھ لینا. آگے چلیں. حضور یہ سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ لیفٹ ہینڈڈ ہے تو کیا چیز, اگر لیفٹ ہینڈڈ ہے کوئی بندہ ہاں جی, تو اسے مجبور کرنا چاہیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنے پہ؟ کیا کرنا چاہیے؟ مجبور کرنا چاہیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنے پہ یا نہیں, اور اگر کرنا چاہیے تو پھر کس کس کام؟ لیفٹ ہینڈڈ کا ہونا, لیفٹ ہینڈ ہونا یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے جو اس کی پرسنٹیج مجھے معلوم نہیں, مگر انسانوں میں یہ نظر آتا ہے, اور اکثریت وہ ہے جو رائٹ ہینڈڈ ہے ہر جگہ دنیا میں. ایسے شخص کے متعلق یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ اچھی چیزوں کے لیے کون سا ہاتھ استعمال کرے, بایاں ہاتھ یا دایاں ہاتھ. اگر آپ دائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ سے مسافہ کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں, بایاں ہاتھ سے کر ہی نہیں سکتے. جسے دایاں ہاتھ بڑھایا ہو اور بایاں ہاتھ رکھیں وہ کہاں ملائے گا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ اسلام نے دائیں ہاتھ کے استعمال پر زور دیا ہو اتنا کہ جس کو آپ کھپچو کہتے ہیں بائیں ہاتھ والا, اس کا ہر فعل رد کر دیا جائے. اس لیے جو ایسے لوگ میرے سامنے آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ ایک بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرے, اور بائیں ہاتھ سے طہارت کرنا تو ویسے زیادہ اس کے قریب ہے کیونکہ وہ ہے ہی کپچو. تو جہاں قرآن کو ہاتھ لگانے کا تعلق ہے, کھانا کھانے کا تعلق ہے, صاف چیزوں کو ہاتھ لگانے کا تعلق ہے, یہ عادت اختیار کرنا ہرگز مشکل نہیں ہے. تو سلیکٹو ہو جائے. چنانچہ بعض ایسے بچے تھے انہوں نے کرنا شروع کر دیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. میں ان کو بتایا کہ انگریز دیکھیں بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے لیکن دائیں سے بھی کھا لیتا ہے, اور جو دائیں ہاتھ سے کھانے والے ہیں ان کو اس میں آکورڈ محسوس نہیں ہوتا. تو خصوصی کاموں کے لیے محدود دائروں میں ہاتھ کا بدلنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, ہو سکتا ہے. بس ایسے شخص کا دائیں ہاتھ صاف ہی رہنا چاہیے, جب وہ مسافر کرے گا تو وہی ہاتھ میں لائے گا. سمجھیں؟ شکریہ. حضرت شاہ صاحب. یہ ضرور یہ مکسڈ میرجز کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ بہتر جانتے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں آیا سنے ہوئے تمہیں ان کی پہلی شادی بھی مکس تھی, دوسری بھی مکسڈ ہے, اور مجھے پوچھا اس کا کوئی تجربہ نہیں. فرمائیے. کئی لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا, میں نے کہا تھا میں آپ سے پوچھ کے جواب نہیں, آپ ذاتی تجربے سے جواب دیں. اس سے کیا پوچھتے ہیں, وہ بیچارے کیوں گھسیٹتے ہیں کہ نہیں مسلمان مرد باقی اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں, مگر ہم یعنی مسلمان اپنی لڑکیاں اہل کتاب مردوں کو نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے گھر پر اور وہی نگران ہے. اگر وہ دینی معاملات میں اعتراض کرے تو اس عورت کی زندگی وبال ہو جاتی ہے. لیکن وہ مرد جو واقعی دیندار ہو, اس کی بیوی اس کی روک نہیں بن سکتی, بے اختیار ہوتی ہے, مجبور ہوتی ہے. ایسی عورتیں ہیں جن کے خط مجھے ملتے ہیں بڑے دردناک, میرا خاوند ایسا ہے اور ایسا ہے. وہ میں نے کہا جو تم نے شادی کی تھی اس کو تم تو سمجھ سوچنا چاہیے تھا, یہ یا تمہارے ماں باپ کو سوچنا چاہیے تھا. چندے بھی چھپ چھپ کے بھیجتی ہیں وہ, اور کسی کے گھر جا کے سنتی ہیں, ہمارے پروگرام دیکھتی ہیں ٹیلی ویژن کے, اور بچوں کی حالت بڑی خراب. وہ اسی طرح بے پرواہ, معاشرے سے متاثر, اور کسی جگہ بھی ان کو وہ نہیں بھیج سکتی جہاں وہ احمدی نظام کے تابع تربیت پا سکیں, نہ مسجد میں نہ مشن میں. تو یہ روزمرہ کا تجربہ ہے. اپنی عورتوں کو
بے دین لوگوں کے سپرد کر دینا بہت ہی خطرناک بات ہے، ان کے حق میں ظلم ہے، اور اکثر پہچان لیتی ہیں اس بات کو. شاذ ہی کوئی ایسی ہوگی جس کو یہ تلخ تجربہ نہ ہو، اور جن کو نہیں ہوتا ان کے خاوند پھر ضرور مسلمان ہو جاتے ہیں. بعض ہیں ایسی جو دعا گو اور زور لگا کے تو جب ہو جاتے ہیں تو ان کا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن قانونی فیصلے اکثریت پہ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو دوسری بات ہے اس میں بھی احتیاط کی بات ہے. قرآن کریم نے جہاں شادی کی اجازت دی ہے وہاں ان کے اعلیٰ اخلاق پر زور دیا ہے بہت. جہاں شادی کرو وہاں دین یعنی اخلاق بھی دیکھو اس کے. اگر بے دین عورتوں سے شادی کرنے یہ کہ اہل کتاب ہیں وہ ہوں بیچ میں سے دیریا تو یہ نفس کا بہانہ ہے صرف. اگر بد کردار ہوں تو صالحات کی شرط توڑ دیتے ہیں، محسنات کی شرط توڑ دیتے ہیں. تو وہاں بھی جو اجازت ہے بعض شرطوں سے وہ مشروط ہے. نیک بخت بیبیاں ہوں اگر اہل کتاب میں، صالحات ہوں، اپنی حفاظت کرنے والی ہوں، خاوند کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں، بسا اوقات وہ مسلمان ہو جاتی ہیں. اور اگر نہ ہوں تو کم سے کم بچوں کے معاملے میں دیانتداری سے خاوند کے مفادات کی حفاظت کرتی ہیں. جرمنی میں کثرت سے ہمارے علم میں یہ بات ہے، اکثر جرمن لڑکیاں جن کے ساتھ شادیاں ہوئیں، وہ لڑکیاں جو دہریانہ خیالات کی اور حد سے زیادہ معاشرے میں بگڑی ہوئی نہیں تھیں، بعض بیوقوفوں نے ان سے بھی کر لیں. ان کو تو یا طلاق دینی پڑی یا وہ بچے لے کے بھاگ گئی. مگر میں اکثر بات کر رہا ہوں، اکثر جرمنی کے پاکستانی مہاجرین نے شادیاں ایسی لڑکیوں سے کی ہیں جو نیک فطرت تھیں اور احمدی ہوئیں، اور بڑی مخلص احمدی. وہ باقی مغربی قوموں کی طرح نہیں ہیں. جرمن لڑکیاں جب احمدی ہوں تو بڑی پکی اور 100% سارے حالات اپنے بدل دیتی ہیں. اور جرمن قوم کو بڑا متکبر اور سنوبش سمجھا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے. وہ باصول لوگ ہیں. کئی لڑکیاں مجھے کہتی تھیں کہ ہم نہیں احمدی نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ہمیں پوری سمجھ نہیں آئی، ہم جب تک ہو نہ ہو دل نہ مطمئن ہم نہیں ہوں گی. اور جب ہوئیں تو کایا پلٹ دی. بالکل عجیب بات دکھائی دیتی ہے. ان کے خامد خود تربیت کے زیادہ محتاج ہیں ان کے مقابلے پہ اب، اور وہ سکھاتی ہیں دین، خود سیکھتی ہیں، اردو سیکھنے لگ جاتی ہیں اس شوق میں کہ احمدیت کے غالب زبان اردو ہے چونکہ، اس لیے ہمیں زیادہ پتہ لگے گا. میں چونکہ اردو میں خطبات دیتا ہوں اس لیے وہ مجھ سے براہ راست سن سکیں گے. اور پھر لکھنا پڑھنا سیکھتی ہیں، پھر ترجمے براہ راست اردو سے اپنی زبان میں کرنے لگ گئی ہیں. ایک نہیں کئی ہیں ایسی خواتین. ایک ابھی آئی ہوئی تھی شمائلہ، جو درس کا رمضان کے دوران درس کا ترجمہ براہ راست اردو سے جرمن میں کر رہی تھی. کیوں ٹھیک ہے نا؟ نعیم ناگی کی اہلیہ. ہاں نعیم ناگی کی نہایت اعلیٰ بڑی صلاحیت والی لڑکیاں ہیں، اہل کتاب میں سے آئی تھیں، مگر جو الکتاب ہے قرآن کریم اس کے دائرے میں آ گئیں اور پوری حفاظت کے دائرے میں آ گئیں. تو یہ بات بتاتی ہے کہ قرآن کریم کا جو فیصلہ ہے وہ عمومی نظر پر رکھ کر، ہر فرد کے متعلق نہیں مگر عمومی نظر رکھ کر جو صحیح فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہی ہے، اور قانون اکثریت پر بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. باقی اس نے وہ جو سوال کیا وہ اور طرح کا کیا ہے، تبھی آپ نے مجھ سے پوچھا. ٹھیک کیا آپ نے. جو آپ سے سوال پوچھے جانے چاہیے تھے وہ پوچھے ہی نہیں اس نے. نہیں پوچھے. ہاں نہیں، میں بتانا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو آئیے. علماء وحی اور الہام میں فرق کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں وحی کا لفظ جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں ہر جگہ اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا، لغوی معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. اور الہام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کے علاوہ جو اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے اور انبیاء کو بھی ہوتا ہے، اس میں اولیاء بھی شامل ہیں.
لیکن وہی میں اولیاء کہاں سے شامل نکالی ہے؟ سمجھ نکالنا ہے. سند تو میرے علم میں نہیں، لیکن بہرحال اس قسم کے دلائل وہ دیکھیں نا، وہی کا تعلق جہاں تک ہے، عورت کو بھی وہی ہوئی، شہد کی مکھی کو بھی وہی ہوئی، اور بھی وہی کا ذکر کثرت سے قرآن کریم میں اس طرح ملتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے نبی کا ہونا لازم نہیں ہے. اور بطور اصطلاح وہی کو قرآن نے کہیں الگ بیان ہی نہیں کیا، وہی کو استعمال فرمایا لفظ کو، اور اصطلاح تو قرآن کے مطالعے سے نیک بنے گی، نہ کہ بنا کر اس پر ٹھونسیں گے. سب سے بڑی بیوقوفی ان مولویوں کی یہ ہے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کا استعمال عربی گرامر کو بھی واضح کرتا ہے، اور قرآن کن معنوں میں استعمال کر رہا ہے اس کو بھی واضح کرتا ہے. اس سے پھر اصطلاح بنتی ہے، اصطلاح باہر بن کر پھر قرآن پر نہیں ٹھوسی جایا کرتی. تو بلا روک ٹوک قرآن کریم نے لفظ وہی جہاں جہاں استعمال کیا ہے، جو بھی تعریف ان سب باتوں پر صادق آ جائے وہی تعریف ہے. الہام کا لفظ بھی 2 جگہ استعمال ہوا ہے، نسبتاً کم ہے نا، علمہا فجورہا و تقواہا، بس ایک ہی جگہ. اور جو یہ کہتے ہیں الہام کہ صلح امت کو بھی الہام ہوتا، قرآن کریم میں تو میں یہ بتا 2 کہہ رہا تھا تو 1 نکلا، میرے ذہن میں تھا کہ 2 جگہ ہوا ہے، وہ 1 ہی جگہ ہوا ہے. اور وہ بنیادی طور پر جو تخلیق کی سرشت ہے اس کے ڈھالنے سے تعلق رکھتا ہے. الہمہا فجورہا و تقواہا، ہر چیز جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ہر نفس، اس کو کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں میں اس نے آگے بڑھنا ہے، اس کے رستوں کے خطرات، اس کے رستوں کے فوائد، یہ تمام تر چیزیں اس کو بتا دیں. فجور اور تقویٰ سے وہ احتیاطیاں مراد ہیں جو اس کو بلندی کی طرف لے جائیں گی. فجور سے وہ بے احتیاطیاں مراد ہیں جو ٹھوکریں کھا کر جو اصل حال پہ قائم نہیں رہے گا، گر جائے گا کہیں. تو قرآن کریم نے تو وہ الہام کا لفظ ان معنوں میں استعمال ہی نہیں کیا جو یہ اصطلاح بتا رہے ہیں. پھر کہاں گئی وہ اصطلاح، کہاں سے نکالی انہوں نے؟ ٹھیک ہے. جیسے کہ اسلام نے کئی بد رسومات بند کر دی تھی، تو لوڈیوں والی بد رسم اللہ تعالیٰ نے کس نے؟ تو لوڈیوں والی بد رسم کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دی؟ بد رسم تو نہیں تھی جو جائز قرار دی خدا نے، جس کو خدا نے جائز کیا وہ بد رسم تو نہیں تھی. میرا مطلب یہ تھا کہ جیسے بد رسم کے وہ حصے جائز قرار دیے جو بد نہیں تھے اور باقی بند کر دیے. میرا مطلب حضور یہ تھا کہ جیسے وہ پہلے ناک اور کان کاٹا کرتے تھے تو اسلام نے اس کو بند کر دیا. ہوگا آپ کا مطلب، میرا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں جہاں قرآن کریم نے لونڈی کی اجازت دی ہے وہ بد رسم نہیں ہے، وہ معاشرے کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو بند نہیں کیا. اس کے سوا جو آتے ہیں وہ سب بند کر دیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ لونڈی بنانے کا اختیار ان معنوں میں کسی انسان کو نہیں دیا کہ کسی آزاد کو پکڑے اور لونڈی بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جسے خدا نے آزاد پیدا کیا ہے کوئی نہیں ہے جو اسے غلام بنائے. غلام بنانے اور لونڈی بنانے کی جو وضاحت فرمائی ہے، اجازت فرمائی ہے، اس کے مطابق فرمایا ہے کہ رسول کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو غلام بنایا یا غلام بنایا جائے سوائے اس کے کہ وہ خون بہائے زمین میں. مطلب ایسے حالات پہ مجبور کر دیا جائے کہ بے حد خونریز لڑائی ہو، چپکلش اور جھڑپ نہیں ہے، اور راستہ چلتے لڑائی ہو جائے تو کہو لونڈی بنا لو، یہ بھی اجازت نہیں. ایسی خونریز لڑائی انسان اپنی مرضی سے کر نہیں سکتا جو مدافعانہ بھی ہو ساتھ، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام لڑائیاں مدافعانہ تھیں. تو لونڈی بنانے کی خاطر تو ہو ہی نہیں سکتی یہ لڑائی. جب ہو جائے تو پھر جو قیدی ہاتھ آئیں ان میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، ان سے کیا سلوک کرنا ہے، ان کو کہاں رکھنا ہے. وار کیمپس ہیں ہی نہیں، اور ہوں بھی تو دوسری قومیں تو اپنے گھروں میں بانٹ کر ان سے وہ ہر بدسلوکی کرتی ہیں جو وحشیانہ طریق پہ عورتوں سے کی جا سکتی ہے.
تو ان کے حقوق بتائے، تمہیں گھر میں رکھنے کی اجازت ہے اور پھر ازدواجی تعلقات کی بھی اجازت ہے، مگر ان شرطوں کے ساتھ. اور اگر نہ دیتے تو کیا بنتا؟ پھر بدرسوم پھیلتی، پھر گھر گھر چکلے ہو جاتے. پھر یہ عورتیں جن کے پس منظر بھی غیر اسلامی تھا، انہیں سارا معاشرہ بگاڑ کے رکھ دینا تھا. اس قرآنی صداقت کا ثبوت جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی میں معین طور پر مل چکا ہے. جتنی بد کرداری ان جنگوں کے بعد پھیلی ہے وہ ان عورتوں کے بڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہے جن کی شادی کا کوئی انتظام نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئیے بدرسوم کیا ہوتی. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم.